کائنات سے الگ ایک ذات ہے، ایک طاقت ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، تو ہماری عقل سے ماورا ہے وہ، تو وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے کچھ کرنے میں. اس نے ہمیں اسباب میں جوڑ دیا، فزکس کے قوانین میں اس کائنات کو جوڑ دیا اس نے، وہ تھوڑی کسی قانون کا پابند ہے. تو اس پر اللہ کو انسانوں پر قیاس کرنا کہ انسان کو بولنے کے لیے زبان چاہیے، چلنے کے لیے پاؤں چاہیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ چاہیے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم ہے اور اللہ کو بھی یہ سب کرنے کے لیے اعضاء چاہیے، تو پھر اللہ تھوڑی، وہ تو مخلوق ہو گیا نا. تو اللہ کا خالق کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ وہ انسانی عقل سے ماورا ہے. تو آپ ایتھیسٹ سے سوال یہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نور ہے اور آپ کہتے ہو وہ نور کام کیسے کرتا ہے، یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن اس کائنات کو آپ مان رہے ہو کہ یہ مادہ ہے، تو یہ خود بخود کیسے پیدا ہو گئی؟ ہمیں مادے کے بارے میں پتا ہے کہ خود بخود نہیں ہو سکتا. جو نور ہے اس کے تھوڑی ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہے. تو یہ سوال ان پہ گھما دیا کریں آپ. یہ کائنات میں موور کے بغیر موومنٹ نہیں ہو سکتی، چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو کریٹر کے بغیر کریشن سے کیسے گزر گئی ہے؟ خود بخود کیسے اس نے اپنے آپ کو بنا لیا؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ کہتے ہیں خود سے بنے ہو، تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے. تو وہ اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے، اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے کائنات کا، کہ کہاں سے یہ مادہ آ گیا، انرجی آ گئی اور اتنی خوبصورت توازن میں جڑ گئی وہ انرجی. یہ جو میں نے حضرت مفتی تقی صاحب کا واقعہ سنایا نا کہ پھول کو ہاتھ لگانے سے وہ زہر پھیلتا ہے، اسی میں واقعے میں یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ایک ایسا پودا اس کی جڑ میں اگتا ہے کہ اگر کوئی پھول کو ہاتھ لگا لے اور زہر جائے گا تو اس پودے کو ہاتھ لگانے سے وہ زہر ختم ہو جائے گا. یہ مینجمنٹ ہے اس کائنات میں. اور وہ حدیث میں آتا ہے نا، ہر بیماری کی اللہ نے دوا بھی پیدا کی ہے. یہ خاندانی مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی. دوسرا جو آپ کا سوال تھا وہ کیا تھا سوال؟ ہاں، اتنا ظلم ہو رہا ہے تو پھر اللہ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیوں ہونے دے رہا ہے؟ اس کا جواب اللہ ہی سے پوچھتے ہیں نا. جس پہ اعتراض ہوتا ہے جواب کون دے گا؟ اللہ دے گا. تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا، جو اتنا ظلم ہو رہا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ کو ہرگز غافل مت سمجھو ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ نے ایک دن تک کے لیے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جس دن ظالموں سے ایسا حساب ہونے والا ہے. چونکہ اللہ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، ایگزامینیشن ہال میں جو ہو رہا ہے ہونے دیا جاتا ہے، رزلٹ بعد میں اناؤنس ہوتا ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کون پاس ہوا کون فیل ہوا. مظلوموں کو اللہ اجر دے گا اور ظالموں کو اللہ سزا دے گا. اور اللہ کہتے ہیں میں نے صرف یہ بتایا نہیں ہے، کر کے دکھایا بھی ہے، بہت سی ظالم قوموں کو تباہ کیا بھی ہے. ابھی تو آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں، انجام تھوڑی ہم نے دیکھا ہے. انجام ہمیشہ کس کا ہوگا؟ والعاقبۃ للمتقین. اللہ کہتے ہیں انجام ان لوگوں کا اچھا ہوگا جو اللہ سے ڈرتے ہیں.